بات تو اتنی ہے، وہ کسی نے کہا کہ اگر سمندر سارے سیاہی بن جائیں اور درخت جتنے ہیں وہ قلم بن جائیں تب بھی نہ ان کی سیرت ختم ہو سکتی ہے نہ وہ بیان ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ انسانیت کو قدرت کاملہ کی طرف سے جتنی خوبیاں، محاسن اور وسائل مہیا کیے گئے ہیں ان سب کو یکجا کر کے پھولوں کی مہک، کلیوں کی چٹک، پھلوں کی شیرینی، زمین کی وسعتیں، آسمان کی رفتیں، پہاڑوں کی فلک بوس بلندیاں، پرندوں کی نغمہ سنجیاں، آبشاروں کا ترنم، علماء اور فضلاء کی علمی نکتہ آفرینی، مصلحین عالم اور دانشوران جہاں کی اگر بساط دانش کو یکجا کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کا ایک ذرہ بھی رکھ دیا جائے تو یہ آفتاب اور ذرہ کا تقابل نہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ صدر محترم حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال توحید کی صدا بلند کی، لیکن ان کا یہ پیغام صدا بصیرہ ثابت ہوا اور عالم طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بہکائی گئی جو گلزار بن گئی، مگر ابن بابل کا انجام ساتھی رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے میدان تہیہ میں سرگرداں چھوڑ کر خود وائب البحق ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود ان کے بعض شاگردوں نے یہودی عدالت کے حوالے کرنا چاہا، لیکن اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ لیکن عبداللہ کا در یتیم، حضرت آمنہ کا لال، عرب کا ماہ تاباں، دنیا کا آفتاب درخشاں، جہاں کا امام و ہادی سرزمین مکہ سے اٹھتا ہے، لوگ پتھر برساتے ہیں تو وہ پھول پیش کرتے ہیں، لوگ کانٹے بچھاتے ہیں تو وہ قبائیں دیتے ہیں، طائف کی گلیوں میں لہو لہان کھڑے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ میری شان سے بے خبر ہے۔ وہ پیٹ پر پتھر باندھنے والا، غریبوں کے دلوں میں گھر کرنے والا صاحب صدر صرف 23 سال کے قلیل عرصہ میں مکہ فتح کرتا ہے، اور جب مکہ فتح ہوا سب آپ کے ستانے والے، آپ کو اذیتیں پہنچانے والے اپنا سر جھکائے اپنی اپنی سزا اور مکافات عمل کے منتظر تھے۔ ان میں سراقہ بھی موجود تھا جس نے اپنی زندگی میں حضور کو شہید کرنے کی پے در پے 3 کوششیں کی تھیں۔ صاحب صدر ان میں حبار بن اسود بھی موجود تھا جس نے مدینہ کی راہ میں حضور کی چہیتی بیٹی حضرت زینب کو زخمی کیا تھا۔ ان میں وحشی بھی موجود تھا جس نے حضور کے سگے چاچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، اور صاحب صدر ان میں ہندہ نام کی ایک ایسی عورت بھی موجود تھی جس نے انتہائی درجے کی شکاوت طلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور کے سگے چاچا حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ کے گرد جانثاران کا اتنا بڑا ٹولہ تھا کہ آپ کا ایک معمولی سا اشارہ بھی ان سب کے سر قلم کر سکتا تھا، لیکن رحمت للعالمین نے نفرت اور انتقام کا نہیں، عفو و درگزر کا درس دینا تھا۔ جبھی تو آپ نے للکا کر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انت الطلقاء، جاؤ آج کے دن تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ صاحب صدر اس دنیا میں بڑی بڑی تہذیبوں نے جنم لیا، بڑے بڑے لوگ بانیان اسلام بن کر آئے، لیکن ان تہذیبوں کے دامن میں تباہیوں، بربادیوں، خون ریزیوں اور ہولناکیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے برعکس محمد عربی کے لائے ہوئے دین نے ایسا نظام بدلا کہ شرارت کو شرافت میں، غلاظت کو طہارت میں اور حیانت کو امانت میں بدل کے رکھ دیا۔ ہر ہار کو گل، گل کو گلستان میں بدلا، اس خلق الانام کو انسان میں بدلا، جو قرآن کا بڑا موضوع ہے۔ اب میں